ہیں جو صبر، یقین اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ آخر حقیقی دولت ہوتی کیا ہے۔ مطلب یہ کہانی ہمیں مادیت اور روحانیت کے بالکل بیچ میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ حقیقی دولت کیا ہے؟ ہم اکثر دولت کا مطلب بینک بیلنس، گاڑیاں یا اچھا گھر ہی لیتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج کا یہ جائزہ ہمیں اس سوال کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسان کا پختہ یقین بڑی سے بڑی معاشی مشکل پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہے نماز کی اہمیت۔ اسلام میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، حامد کا پختہ ایمان اور اس کی کبھی نہ ڈگمگانے والی ثابت قدمی۔ ذرا حامد کی زندگی کے حالات پر غور کریں۔ ایک طرف تو انتہائی سخت قسم کی غربت ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور اوپر سے والد بھی سخت بیمار۔ مطلب کوئی بھی انسان ایسے میں ٹوٹ جائے۔ لیکن دوسری طرف اس کی روحانی حالت دیکھیں تو وہ بالکل ایک مختلف دنیا تھی۔ سردی ہو یا شدید گرمی، فجر کی نماز میں اس کی حاضری لازمی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا جو واقعی ارد گرد کے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ اب ظاہر ہے جب معاشرے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ غریب انسان اتنا پرسکون کیسے ہے، تو پھر باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے اس کا باقاعدہ مذاق اڑانا شروع کر دیا اور تونا دیا کہ نمازیں پڑھ پڑھ کر تمہیں آخر ملا کیا ہے؟ نہ دولت آئی، نہ آرام ملا، اور نہ ہی کوئی خوشی۔ یہ الفاظ کسی کی بھی ہمت توڑنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن حامد کا وقار اور اس کا جواب دونوں ہی کمال تھے۔ اس نے بس مسکرا کر ایک بات کہی، مجھے اللہ کا سکون مل گیا ہے، اور یقین مانیں یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ وہ جواب تھا جس نے تنقید کرنے والوں کے منہ بند کر دیے۔ اس نے ایک ہی جملے میں یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہمارے اندر روحانی سکون ہے تو دنیاوی چیزوں کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تیسرا حصہ، مشکل میں معجزہ۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں سے سب کچھ بدلتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ حامد کے والد کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور حالات یہ ہیں کہ دوا لانے کے لیے 1 روپیہ تک نہیں ہے۔ ایسے انتہائی مایوسی کے عالم میں بھی حامد نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے آدھی رات کو اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اور انتہائی گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے اپنے والد کی شفا کے لیے دعا مانگی۔ اور پھر دیکھیں قدرت کا کمال۔ اگلی ہی صبح فجر کے بعد مسجد کے امام صاحب ایک حیران کن اعلان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کسی گمنام شخص نے ایک غریب کی مدد کے لیے کچھ رقم دی ہے، اور چونکہ حامد کے والد بیمار ہیں اس لیے وہ رقم فوری طور پر حامد کو دے دی گئی۔ یہ رات کی اس پرسکون دعا کا کتنا شاندار اور براہ راست نتیجہ تھا۔ یہ رقم ہاتھ میں آتے ہی حامد کی آنکھوں سے خوشی اور شکر گزاری کے آنسو چھلک پڑے۔ اس کے والد کی دوا آئی اور وہ صحت یاب بھی ہو گئے۔ لیکن اس واقعے کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ پورے گاؤں کی سوچ ہی بدل گئی۔ وہ نوجوان جو کل تک حامد کا مذاق اڑاتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ واقعی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، تو انہوں نے بھی حامد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ہوتا ہے ایک سچے یقین کا اثر جو پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ چوتھا حصہ، سیلاب کی تباہی اور ایسے میں نازل ہونے والی رحمت۔ کچھ عرصے بعد پورے گاؤں کو ایک نئے اور زبردست امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلسل اور تیز بارشوں کی وجہ سے ایک خوفناک سیلاب آ گیا جس سے گھر تباہ ہونے لگے اور ہر طرف خوف پھیل گیا۔ ایسے افراتفری کے عالم میں حامد نے سب گاؤں والوں کو مسجد میں جمع کیا اور کہا کہ ہم سب مل کر نماز ادا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن بارش رک گئی اور سیلاب کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس بات نے سب کو اتنا متاثر کیا کہ گاؤں کے بزرگ پکار اٹھے کہ نماز واقعی اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ سب کو یہ سمجھ آ گیا کہ مصیبت کے وقت ایک ساتھ مل کر کی جانے والی دعا میں کتنی زبردست حفاظتی طاقت موجود ہے۔ پانچواں حصہ، کامیابی کی ایک شاندار میراث۔ حامد کی وہ لگن جس نے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کیا۔ اگر ہم حامد کی زندگی کو ایک ٹائم لائن کی شکل میں دیکھیں تو یہ ایک زبردست سفر لگتا ہے۔ جوانی میں ایک انتہائی سخت غربت، پھر والد کی بیماری میں اس معجزے کا ہونا، اس کے بعد سیلاب کے وقت پورے گاؤں کی رہنمائی کرنا، اور آخرکار اپنے مسلسل محنت اور ایمانداری سے ایک انتہائی کامیاب انسان بن کر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروانا۔ یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ روحانی ثابت قدمی انسان کو زندگی کے ہر میدان میں کیسے آگے لے جاتی ہے۔ جب وہ کامیاب انسان بن گیا اور مسجد بھی تعمیر ہو گئی تو اس نے ایک بہت ہی پیارا کام شروع کیا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کر کے
उन्हें सिखाना शुरू किया कि अगर हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो तो ज़िंदगी की मुश्किल से मुश्किल राहें भी इंतहाई आसान हो जाती हैं। वो नहीं चाहता था कि आने वाली नस्ल इस अहम तरीन सबक से महरूम रहे। बच्चों को सिखाते वक्त वो अक्सर ये बहुत ही गहरी और अहम हदीस बयान किया करता था कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। इस एक बात ने इन छोटे बच्चों के दिलों में नमाज की सच्ची मोहब्बत और अहमियत को हमेशा के लिए बिठा दिया। छठा हिस्सा, हतमी रास्ता, वो रास्ता जो इंसान को सच्चे सुकून तक ले जाता है। इस सारी कहानी और वाक़े का निचोड़ क्या है? देखें, नमाज महज एक रस्म नहीं है, बल्कि इसके फ़वाइद बहुत वाज़े और ताकतवर हैं। ये दिल को रोशनी से भर देती है, गुनाहों को मिटाती है, ज़िंदगी में वो सुकून लाती है जिसकी हम सब तलाश में हैं, और ये मुश्किल तरीन हालात में भी रास्ते निकालने का सबब बनती है। तो अगर हम इन बातों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहें तो ये 4 बहुत ही सीधे और वाज़े उसूल हैं। पहला, 5 वक्त की पाबंदी से नमाज अदा करना। दूसरा, अपने वालिदैन की दिल से इज्जत करना। तीसरा, रोज़ाना कुरान पाक पढ़ना। और चौथा, चाहे हालात जैसे भी हों, हमेशा और हमेशा अल्लाह से ही दुआ मांगना। ये 4 चीज़ें ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन कर देती हैं। अब चलते चलते एक बात जिस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, अगर जिंदगी में आने वाली ये तमाम सख्तियां और तकलीफें बस उस हतमी सुकून तक पहुंचने की एक सीढ़ी हैं, तो हम अपने अगले मुश्किल वक्त का सामना कैसे करेंगे? क्या हम घबराकर हार मान लेंगे, या फिर हामिद की तरह अपने सच्चे यकीन को अपनी ढाल बनाएंगे? आज का ये जायजा यहीं खत्म होता है, लेकिन ये सवाल यकीनन हम सबको एक बहुत गहरी सोच में छोड़े जा रहा है।